اب میں آپ حضرات سے چند گزارشات کرتا ہوں. ایک گزارش یہ ہے، یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلا امتحان آپ کا مصلی پر ہوگا. مصلی پر آپ کا امتحان ہوگا. اسی لیے کم سے کم مصلی کا حق ادا کرنے کے بقدر صورتیں اچھی یاد ہونی چاہیے. آج کے زمانہ میں قرآن اچھا پڑھا جائے. دوسری بات، آپ میں سے حافظ حضرات کون کون ہیں؟ آپ اٹھاؤ گا تو الحمدللہ تقریباً 99% حضرات آپ لوگ حافظ ہیں. تو ایک گزارش ہے، اگر ہو سکے آپ رمضانی حافظ کے بجائے فطری حافظ بن جائے. فطری حافظ بننے کے لیے بہتر اور آسان شکل یہ ہے، روزانہ ایک پارہ آپ نماز میں پڑھیں. نماز میں ایک پارہ آسانی سے کیسے پڑھیں گے؟ فجر کی اذان کے فوراً بعد مسجد میں پہنچ جائیے. فجر کی 2 رکعت سنت، میں تہجد کو نہیں کہتا، تہجد جس کو توفیق ہو جائے وہ پڑھے. فجر کی اذان کے فوراً بعد جلدی سے وضو کر کے مسجد میں پہنچ جائے اور فرض نماز کا ٹائم دیکھ لیں. فرض نماز یعنی ایک نماز کھڑی ہونے سے 2-3 منٹ پہلے تک فجر کی 2 رکعت سنت پڑھے. آپ فجر کی 2 رکعت سنت میں 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. لمبی لمبی قراتوں کے ساتھ آپ فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھیں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد ظہر کی اذان ہو جائے تو فوراً مسجد میں جماعت کھڑی ہونے تک آپ 4 رکعت سنت پڑھیں. 4 رکعت سنتوں میں جتنے قرآن پڑھ سکیں پڑھ لیجیے. عصر کی اذان ہو گئی، جلدی سے مسجد میں جائے، جتنا بھی پڑھ سکے. عصر کی اذان جماعت کے درمیان میں کم وقت ہوتا ہے. پھر مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت. پھر صلاۃ الاوابل میں پارہ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ آپ صلاۃ الاوابل میں پڑھیں. تیز رفتاری سے نہ پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے، سمجھ کر پڑھیں. صلاۃ الاوابل میں بھی اگر پارہ پورا نہیں ہوا ہے پھر عشاء کی نماز کے بعد سنت اور وتر میں، وتر نہیں سنتوں میں، عشاء کے بعد کے وتر سنتوں میں پارہ کا بقیہ حصہ پوری کریں. اور وتر کا مسنون طریقہ ہے وہ اختیار کریں. پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص، جو آپ نے میرے خیال میں 10 حدیثیں اس سلسلے میں پڑھی. اس سے آپ کو 2 فائدہ بہترین حاصل ہو جائے. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ فطری حافظ ہو گئے. آپ کو رمضان کی فکر کی ضرورت نہیں ہوگی. رمضان کی کوئی فکر نہیں ہے، فطری حافظ ہو گیا. اور دوسرا اہم ترین فائدہ، آپ اللہ کا ایک بہترین عبادت گزار بندہ بن گئے. نفلوں کے ذریعے سے عبادت گزار بنتے ہیں. نوافل کے ذریعے سے خدا رسی اور خدا رسائی حاصل ہوگی. سمجھ میں آیا؟
اور آج کل 5 اسٹار پیر بھی دنیا میں پھیل رہے ہیں اور ان کے مریدین بہت پورے عالم میں پھیل رہے ہیں. ان کی یہاں نفلوں کا سلسلہ نہیں, ذکر کا سلسلہ بھی نہیں. یہی اصل چیز ہے نفل. وہ جاتے ہیں مراقبہ شروع کراتے ہیں. مراقبہ تو ایک زمانہ کے بعد نمبر آتا ہے. تو بھائی اپنی عقائد سے منسلک جو حضرات ہیں متبع سنت جسے لگے, عالم دین ہو, اگر کسی سے بیعت ہونے کا ارادہ ہے, منسلک ہونے کا ارادہ ہے, تو ایسے لوگوں سے آپ منسلک ہو جائیے. ماڈرن پیر 5 اسٹار پیروں سے آپ کو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ دنیا ملنے کی غرض ہے, ہو سکتا ہے اس راستہ سے دنیا حاصل ہونے میں سہولت ہو, اس طریقے سے کوئی جائے تو اس کی مرضی. تو بہرحال میرے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ آپ ایک عبادت گزار آدمی بن جائیں. سمجھے بھائی, فکری حافظ ہو گیا اور عبادت گزار بن گیا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے, اللہ آپ سب لوگوں کو اسی لائن میں لگایا. ہم دعا کرتے ہیں, ہماری دعا اگر جو لوگ مدارس سے منسلک نہ ہو سکے, پڑھنے پڑھانے میں نہ لگ سکے, ان سے گزارش ہے کہ حسب گنجائش جماعت سے منسلک رہے, تبلیغی جماعت سے. اور کسی مسجد میں امامت کی کوشش کریں. امامت نہ ہو تو کم سے کم کسی مسجد میں تفسیر قرآن کی کوشش کریں, اور تفسیر قرآن کے ذریعے سے آپ کا علم زندہ رہے گا. لامحدود علوم ہیں قرآن مقدس کی تفسیروں میں. اس کے تفسیر کے بہانہ سے آپ حدیث کی کتابیں بھی دیکھیں. چوتھی بات آپ حضرات سے یہ ہے, یہاں سے آپ جب باہر جائیں گے, جاتے ہی فرقہ باطلہ سے آپ کا واسطہ پڑے گا. فرقہ باطلہ میں قادیانی اور آپ کے درمیان میں نمایاں فرق تو واضح ہے, یعنی فکر نہیں. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر میں شیعہ اور سنی, یہ بھی نمایاں فرق. تیسرے نمبر میں دیوبندی بریلوی ہے. دیوبندی بریلوی مسئلہ بھی بالکل واضح ہے, مناظرہ نہیں کرنا. وہ اپنے موقع پر پہنچا ہے, سب دنیا کو معلوم ہے, عوام کو معلوم ہے بریلوی. چوتھے نمبر پر ہے خطرناک غیر مقلدین اور موجودیت. غیر مقلدین اور موجودیت اور آپ کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے آپ کے لوگوں کی ذہن سازی کر کے وہ آسانی سے غیر مقلد بنا. سمجھے بھائی؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے, میں نے جگہ جگہ آپ کو توجہ دلائی ہے, غیر مقلد سیٹ کو آپ سب کا رکھیں. سمجھے بھائی؟ تیاری رکھیں, اس سیٹ کو آپ تیاری رکھیں اور اس کا خیال رکھیں. اس کے بعد ایک پانچویں بات یہ ہے, جب آپ ماحول میں جائیں گے, آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ عوام غلط کام کر رہے ہیں مسئلے کے روح سے, اس پر آپ کیا کریں گے, نکیر کریں گے, کیا کریں گے؟ ایک دم آپ کو لٹ نہیں مارنا, کیونکہ آپ کی حیثیت نہیں بنی. گھلے ملے رہ کر کے ان سے, ان کے درمیان میں محبت کا ماحول پیدا کریں. محبت کا ماحول پیدا کرنے کے بعد آپ کی باتیں چلنے لگی, تب جا کر کے آہستہ آہستہ ایک ایک بات کی آپ ان سے
ان کے سامنے واضح کرنے لگے گے، ایک دم نہیں۔ ایک دم کریں گے تو لوگ آپ کو نہیں مانیں گے، اس کا خیال رکھیے۔ دوسری بات، آپ کے پاس اتنی علوم بھی نہیں ہے، کتنی بات ہوئی؟ 5 یا 6 بات ہوئی۔ 7ویں بات، آپ جہاں سے جا رہے ہیں ایک عالم دین کی حیثیت سے رہیں۔ ایک عالم دین کے اندر 3 چیزیں لازم: خلوص للہیت، خشیت اور عنابت الی اللہ، اور عاجزی، انکساری اور تواضع۔ یہ 3 چیزیں آپ کے وجود سے ظاہر ہونا چاہیے۔ تکبر اور غرور، انانیت، اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ 8ویں بات، کسی مدرسہ میں اگر آپ کو پڑھانے کا موقع مل گیا، ذمہ داروں کی مخالفت میں کبھی زبان نہ ہوئی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے استطاعت شرط ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے استطاعت شرط ہے۔ جو چیز خلاف شریعت بات نظر آ رہی ہے، دل سے انکار کیا، اور کبھی ذمہ دار کے مقابلہ آرائی نہ کرے۔ سمجھے بھائی؟ اور اسی میں رہ کر کے، مدرسہ میں رہ کر کے، کسی استاد کے خلاف کبھی طلباء کے سامنے کوئی بات نہ کریں۔ اور مدارس میں جو جھگڑا فساد اور اشتراک ہوتی ہے، اسی کے نتیجے سے، اسی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اس سے آدمی کے تقویٰ طہارت ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے کی برائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے بھائی؟ ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں آخر میں۔ امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ نے مسند امام احمد ابن حنبل میں 28,199 حدیثیں نقل فرمائی۔ ان میں سے 21,924 نمبر حدیث شریف حضرت نعمان ابن بشیر اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مشترکہ طور پر یہ حدیث شریف مروی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے عجیب و غریب بات فرمائی، ثلاث لا یضل علیہن قلب مومن۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، ان 3 باتوں پر عمل کرنے میں کسی مسلمان کا دل و دماغ کبھی دھوکہ اور فریب میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اتنی سچی بات۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اخلاص العمل للہ تعالی۔ ہر عمل کے اندر خلوص و للہیت پیدا کرنا۔ یہ حدیث شریف گرا بام ہے۔ اخلاص العمل للہ تعالی، ہر عمل کے اندر رضا الہی پیش نظر ہے، خلوص للہیت اس کے اندر نمایاں۔ دوسری بات آقا نے فرمایا، وہ مناصحۃ غلاۃ المسلمین، مسلمانوں کے دینی ذمہ دار کے لیے خیر خواہ بن جائے۔ اگر دینی ذمہ دار کی مخالفت کرو گے تو تمہارے ذریعے سے 2 گروپ بن جائیں گے، اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔
جس کی مخالفت کرو گے تم اسے حقیر سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو اچھا سمجھو، جو انتہائی غلط بات ہے۔ تو ماحول میں آپ اپنے آپ کو ایک بہترین عالم دین کی حیثیت سے رکھیں، جھگڑے سے بچے رہیں اور کسی کی مخالفت میں آواز نہ اٹھائیں، وہ بھی بڑا آدمی ہے۔ جب آپ ان کی مخالفت میں آواز اٹھائیں گے گویا کہ آپ ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اپنی کو اچھا دکھانا چاہتے ہیں، یہی تو بات ہوگی۔ جو آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے استطاعت شرط ہے۔ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ ایک جانب خاموشی اختیار کریں، اور جہاں پڑھانا ہے وہاں محکم کے خلاف، ذمہ دار کے خلاف کوئی آواز نہیں، اساتذہ کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کریں، ایک عام متقی اور تقویدار عالم دین بن کر رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ چند گزارشات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔